الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما. ہر طرح کی تعریف، بڑائی، بزرگی، کبریائی اور اتائی اس خالق کائنات اور مالک ارض و سما کے لیے ہے جو ہمارا اور آپ کا اور پوری کائنات کا خالق و مالک اور حاکم و رازق ہے. بے شمار درود و سلام نازل ہو اللہ کی تمام نبیوں اور رسولوں پر، خصوصاً اللہ کے آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل و اولاد اور تمام مومنین پر. خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ احزاب کی ایک مکمل آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اور اس مکمل آیت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاں مردوں کی کچھ صفات کا تذکرہ کیا ہے، وہیں پر اللہ رب العالمین نے خواتین کو مخاطب کر کے باقاعدہ ان کی صفات کا تذکرہ کیا ہے. اور ہوا اصل میں یہ تھا کہ عربی زبان کا ایک اسلوب ہے کہ جب کوئی بات عمومی انداز میں صیغہ تذکیر کے ساتھ مذکر مل کے لیے جب کوئی جملہ استعمال کیا جاتا ہے تو فیمیل اس کے اندر ایٹومیٹک داخل ہو جاتی ہے. لیکن عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خواتین تھیں جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کیا تھا، اور شکایت کرتے ہوئے یہ کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کیوں ہوتا ہے کہ قرآن حکیم جہاں جہاں مخاطب کرتا ہے
مردوں کو تو مخاطب کرتا ہے لیکن ہم خواتین کو نظر انداز کر دیتا ہے، مخاطب نہیں کرتا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کمپلین کرنے والوں میں سے آگے تھی، کہتی ہے کہ میں نے آج کمپلین کیا اور اس کے کچھ دنوں کے بعد میں کیا دیکھتی ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھ کر کے اسی آیت کی تلاوت کر رہے ہیں اور میں کان لگا کر کے سن رہی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ چڑھ کے یہ تلاوت کر رہے تھے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومنہ مرد اور مومنہ عورتیں، اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 صفات کا تذکرہ کیا ہے، اور 10 صفات کا تذکرہ کرنے کے بعد کہا ہے اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، جو مسلمان مرد یا مسلمان عورت اپنے آپ کو ان 10 صفات سے متصف کر لیں گے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت، معافی تیار کر رکھا ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا اجر رب العالمین نے تیار کر رکھا ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں مردوں کی ان صفات سے ہٹ کر کے ہم صرف خواتین سے مخاطب ہوں گے، اور خواتین کو ان آیات کی روشنی میں یہ جائزہ لینا ہوگا کہ کون سی وہ صفت ہے جو ہمارے اندر بدرجے عتم موجود ہے، اور کہاں پر ہمارے اندر ان صفات کے اندر کوتاہی پائی جاتی ہے۔ جن صفات کے اندر بدرجے عتم پائی جاتی ہے ان کے اندر، اس پر انہیں اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور یہ ایمان اور یقین رکھنا چاہیے کہ ایسی خواتین کے لیے رب العالمین نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر کے رکھا ہے۔ لیکن اگر کوتاہی ہے کسی صفت کے اندر، پورے طور پر اس پر کھری نہیں اترتی ہے، تو پھر اپنے کردار کا، اپنے آپ کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اسے درست کریں، اس لیے کہ یہ جو زندگی ملی ہے، مہلت عمل ملی ہے، جب ایک دن سانس کی ڈور رک جائے گی اور انسان اس دنیا سے داعیے اجل کو لبیک کہہ جائے گا اور منومن مٹی کے سپرد کر دیا جائے گا، پھر اس کے بعد انسان یہ تمنا کرے گا کاش مجھے دنیا میں ایک بار بھیج دیا جاتا، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں نیک عمل کرتا اور میں نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ لیکن ایسی آرزو کرنے کا کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے۔ لہذا دنیا کو ہم یوں سمجھیں کہ 100 مارک کا پیپر ہے اور ہم امتحان حال میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر اس وقت کو ضائع کر دیں گے نمبرات کم ہوتے چلے جائیں گے، اور ایسا نہ ہو کہ ہم اس میں فیل ہو جائیں، اس لیے اس کی تیاری ہمیں اور آپ کو کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ عورت یہ نصف انسانیت ہے، نصف بہتر بھی کہا جاتا ہے، اور عورت یہ دنیا کی سب سے قیمتی متاع ہے، اور قیمتی متاع میں نہیں کہتا ہوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا پوری کی پوری سامان زیست ہے، زندگی فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، لیکن ان تمام دنیا کے سامانوں میں سے، دنیا کی تمام چیزوں میں سے سب سے قیمتی دنیا کی چیز نیک عورت ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اسلام نے، شریعت نے اس عورت کو فرش سے اٹھا کر کے عرش پر بٹھایا۔ جاہلیت کے اندر عورت کے حوالے سے جو تصور تھا
یا مغربی کلچر کے اندر جو تصور ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ جائز حقوق دیے اسلام نے عورتوں کو، اور صرف جائز حقوق ہی نہیں دیے بلکہ مختلف حیثیتوں سے ان کے مرتبے کو اجاگر کیا۔ ایک عورت جب بیٹی کی شکل میں ہوتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، والدین کو بشارت دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو شخص 3 بیٹیوں کی پرورش کر دے، ان کی صحیح طریقے سے تعلیم انہیں دے دے، انہیں مسلمان اچھا سے بنا کر کے رکھے، ایسی بیٹیاں کل قیامت کے دن اپنے والدین کے لیے جہنم سے بچنے کا آڑ بن جائیں گی۔ صحابی رسول نے کہا، اللہ کے نبی اگر کسی کے پاس 2 بیٹی ہو تو؟ فرمایا 2 بیٹی ہے تو بھی وہ آڑ بن جائے گی۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ ایک کے بارے میں سوال نہیں کیا گیا، اگر سوال کیا گیا ہوتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مثبت جواب آتا کہ ایک بیٹی کی پرورش کرنے والا، بہتر اور عمدہ تعلیم دینے والا، بہتر اور عمدہ طریقے سے تربیت کرنے والا، یہ بھی جنت کا مستحق ہوگا۔ یہی عورت اگر ماں بنتی ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ یہی عورت جب خالہ بنتی ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوتا ہے، الخالۃ بمنزلۃ الام، اور خالہ کی خدمت کو کبیرہ گناہوں کے معافی کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ یہی عورت جب بیوی بنتی ہے، یہی عورت جب بہن بنتی ہے، اسی عورت کا جب اور کوئی کردار ہوتا ہے تو ہر حیثیت میں اسلام اس کے حقوق کو متعین کرتا ہے، اس کے مقام و مرتبہ کو متعین کرتا ہے۔ اس لیے ہر عورت کو ان 10 صفات سے جو آیت کے اندر بیان کیے گئے ہیں ان کو اپنانا چاہیے، اور ہر پیرنٹس کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب وہ رشتے نکاح کے لیے کسی بچی کا انتخاب کرے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تنکح المرأۃ لأربع، کسی لڑکی سے، کسی عورت سے، کسی بچی سے جب نکاح ہوتا ہے اس کی بنیاد 4 چیزیں ہوتی ہیں۔ مال ہوتا ہے، شادی کر لیں گے ڈھیر سارا مال آ جائے گا۔ حسن ہوتا ہے، خوبصورتی ہوتی ہے۔ خاندان ہوتا ہے کہ اس کا خاندان بڑا اچھا ہے۔ اور چوتھی چیز جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلِدِينِهَا، دین کی بنیادوں پر انتخاب ہوتا ہے۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، علیک بذات الدین فاظفر یمینک یا تربت یمینک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیندار لڑکی کا انتخاب کرو، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں گے، ہمیشہ خوش و خرم رہو گے، گھروں کے اندر خوشحالی رہے گی، گھر کے اندر سکون اور چین رہے گا۔ اب دیندار لڑکی کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، دیندار لڑکی کی ایک مثال دیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، ان کے دور خلافت میں، اپنے دور خلافت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر رہے ہیں، سحر کا وقت ہے، چاندنی چھٹکی ہوئی ہے۔ ایسے میں ایک عورت اپنی بیٹی کو جگاتی ہے اور جگا کر کے کہتی ہے، بیٹی اٹھو اور دودھ میں پانی ملا دو، دودھ میں پانی ملا دو۔ بیٹی نے کہا کہ امیر المومنین کا اعلان آیا ہے کہ ہماری سلطنت کے اندر کوئی ایک بھی شخص ایسا نہ رہے جو دودھ میں پانی ملا کر کے بیچے، اس لیے کہ دودھ میں پانی ملا کر کے بیچنا یہ دھوکہ ہے، اس کے ذریعہ جو دولت آئے گی وہ حرام ہوگی۔ ماں نے کہا، اس تاریک رات میں، اس تنہائی میں، جہاں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے، کہاں امیر المومنین یہاں پر دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں؟ بیٹی نے کہا، اس تنہائی میں گرچہ امیر المومنین نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین جو 7ویں آسمان پر ہے
وہ ہماری حرکتوں کو ضرور دیکھے گا. یہ بات کہنی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے گھر پر نشان لگا دیا. صبح ہوئی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے ہیں, ان کا نام ہے سالم. صبح جب ہوئی تو امیر المومنین اس گھر پہ اس بیٹی کے لیے, جس نے یہ کہا تھا کہ امیر المومنین گرچہ نہیں دیکھ رہے ہیں مگر اللہ دیکھ رہا ہے, اسے نکاح کا پیغام دے دیا. اپنے بیٹے کے لیے, بہو بنانے کے لیے انہوں نے سوچ لیا, پیغام دے دیا اس کے لیے. اس بیٹی سے نکاح کر لیا, اس کی اولاد ہوئی. اور آپ جانتے ہیں کہ چاروں خلفائے راشدین کے بعد جب خلافت بنو امیہ آئی اور خلافت بنو امیہ کے اندر انتہا درجے کا بگاڑ پیدا ہوا, لیکن ایک خلیفہ اس وقت متعین ہوتے ہیں جن کا نام تھا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ. یہ صحابی رسول نہیں ہے, عمر بن عبدالعزیز. انہوں نے نظام خلافت کو اتنا پاکیزہ بنا دیا کہ خلفائے راشدین کی یاد تازہ ہو گئی. وہی بچی جس نے کہا تھا کہ گرچہ امیر المومنین نہیں دیکھ رہے ہیں مگر رب العالمین جو ساتویں آسمان پر ہے وہ تو دیکھ رہا ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے رشتے میں نانی ہوتی ہے. یہ نسلیں جب نیک ہوتی ہیں, رشتے جب خاندانی ہوتے ہیں, رشتوں کے اندر جب صالحیت ہوتی ہے, انسان کی ترجیح جب دین بن جاتا ہے تو ایسے گھروں کے اندر خوشحالی آتی ہے, امن آتا ہے, سکون آتا ہے, چین آتا ہے, زندگیاں بڑی خوش و خرم ہو کر کے گزرتی ہیں, بہت عیش و عشرت کے ساتھ زندگیاں گزرتی ہیں. لہذا ایک عورت ہونے کے ناطے جو عورت کا ایک مثبت کردار ہوتا ہے, جو اس کے اندر خاندانوں کو جوڑنے کا ہنر ہوتا ہے, عفو درگزر ہوتا ہے, اور اسی طریقے سے معاملات کی صفائی ہوتی ہے, سلیقہ شعاری ہوتی ہے, ان ساری چیزوں کو اپنا کر کے ایک عورت اگر چاہے تو اپنے خاندان کو مثالی اور آئیڈیل خاندان بنا سکتی ہے. لیکن اگر اس عورت کی تربیت اسلامی نہج پر نہیں ہوئی ہے, وہ مغرب کی تہذیب سے متاثر ہے, اس کے ہاں دین و شریعت ثانوی درجے کی چیزیں ہیں, عمل میں کوتاہ ہے اور ایمان و عقیدہ میں پختگی نہیں ہے, ظاہر ہے کہ اس کے اندر حسد پیدا ہوگا, کینہ پیدا ہوگا, بغض پیدا ہوگا, چغلخوری پیدا ہوگی, غیبت پیدا ہوگی اور معاشرے کا پورے طور سے ستیاناش کر ڈالے گی. لہذا انتخاب میں جب رشتوں کا انتخاب کیا جائے تو ان ساری چیزوں کو ملحوظ رکھا جائے. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کون سی 10 صفات کو قرآن حکیم میں بیان کیا ہے. پہلی صفت ہے ان المسلمین والمسلمات, بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں. مسلمان یہ اسلام سے بنا ہوا ہے. اسلام کا معنی ہوتا ہے سر تسلیم خم کر دینا, فرما برداری کرنا, سرنڈر کر جانا اپنے آپ کو. اور عربوں کے ہاں تو ایسے اونٹ کو جس اونٹ کے ناک کو چھید کر کے اور اس کے بعد اس میں نکیل پہنا دی جاتی تھی, ایسے اونٹ کو مسلمان اونٹ کہا جاتا تھا. مسلمان اونٹ کہا جاتا تھا کہ اس کی نکیل مالک کے ہاتھ میں ہے, جہاں چاہے گا وہاں موڑ لے گا, جہاں ڈھیلا کر دے گا وہاں وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا وہ اونٹ. ایسے ہی مسلمان کے ناک میں جو نکیل لگی ہوئی ہے اس کی رسی شریعت کے ہاتھ میں ہے. لہذا جہاں آگے بڑھنے کا حکم ہو وہاں آگے بڑھے, اور جہاں رک جانے کا حکم ہو وہاں پر رک جائے. تو یہ ہے اسلام کا مطلب. اور اسلام ہے کون سی چیزیں؟ حدیث جبرائیل پڑھتے ہیں, حضرت جبریل علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور زانو بچھا کر کے بیٹھ جاتے ہیں, اور حضرت جبرائیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں مل اسلام, اسلام کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو
اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، یہ نور من نور اللہ نہیں ہے، ان کا درجہ رب العالمین کے درجے کے برابر نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغامبر ہیں، اللہ کے پیغامات کو انسانوں تک پہنچانے والے ہیں۔ اور ایسے ہی اسلام ہے نماز قائم کرنا، بے نمازی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا، بے نمازی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا، اگر استطاعت ہے تو حج کرنا، یہ 5 چیزیں، یہ 5 صفات اسلام کے، یہ 5 ارکان جس کی عملی زندگی میں آ گیا وہ مرد مسلمان ہے اور وہ عورتیں مسلمات ہیں۔ اسی طریقے سے دوسری خوبی، دوسری صفت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہے، والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد اور مومنہ عورتیں۔ ایمان کہا جاتا ہے اللہ رب العالمین کے وجود کا، اس کی ذات کا، اس کی صفات کا، اس کے احکامات کا دل کے اندر مکمل طور سے راسخ ہو جائے، گھس جائے دل کے اندر۔ اور ایمان کی بنیاد کئی چیزوں پر ہے۔ ایک چیز ہے آدمی اللہ پر ایمان رکھے، رسولوں پر ایمان رکھے، کتابوں پر ایمان رکھے، فرشتوں پر ایمان رکھے، تقدیر کی اچھائی اور تقدیر کی برائی پر، اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھے، اور اس بات پر بھی اس کا یقین ہو کہ مرنے کے بعد اسے اٹھایا جائے گا اور اس سے حساب و کتاب لیا جائے گا۔ یہ ساری صفات پورے تصور کے ساتھ جن کے اندر پیدا ہو جائے وہ مومن ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم رٹ لگائے کہ ہم اللہ ایک ہے، بگڑی وہی بناتا ہے، پریشانیوں کو وہی دور کرتا ہے، مصیبتوں کو دور وہی کرتا ہے، لیکن ہلکی سی پریشانی میں اگر ہم پڑ جائیں تو بابا کی تعویذ لے لیں، اولاد نہ ہو تو مداروں کے چکر لگانے لگیں، اور اسی طریقے سے دوسری بہت ساری جو خرافات ہیں ان ساری چیزوں کو اگر ہم نے اپنے اندر پیدا کر لیا تو گویا ہم ایمان کے معاملے میں مکمل نہیں ہیں۔ لیکن اگر ان 6 چیزوں پر ان کے تصورات کے ساتھ ہمارا ایمان ہے تو ایسا مرد مومن ہے اور ایسی عورتیں مومنہ ہیں، اور اس ایمان کے تحفظ کے لیے، ایمان کی بقا کے لیے چاہے جس درجے کی قربانی انسان کو ادا کرنا پڑے وہ قربانی دینے کے لیے تیار رہے۔ آپ دیکھیے اس دنیا کے اندر ایسی مثالیں آپ کو ملیں گی۔ انتہائی ظالم بادشاہ جس کا نام تھا فرعون، وہ کیا کہتا تھا؟ قرآن حکیم کہتا ہے، وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ ان کی بیوی کا نام کیا تھا؟ آسیہ علیہ السلام۔ بڑے مظالم ڈھاتا تھا وہ، لیکن حضرت آسیہ علیہ السلام ایک لمحے کے لیے ایمان سے نہ پھری، بلکہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، رب العالمین اس فرعون کے ظلم سے بچانے کے لیے مجھے جنت میں ایک گھر بنا دے، وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور اس ظالم قوم سے مجھے نجات دے دے۔ رب العالمین نے ان کی دعا کو سن لیا، اور فرعون کا یہ منصوبہ اس کا یہ تھا کہ ان کے پیروں میں کیلے گڑوا دیے جائیں اور ان کو دردناک سزا دی جائے، لیکن وہ سزا نہ دے سکا کہ اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے انہیں جنت میں بلا لیا، انتقال ہو گیا ان کا۔ لیکن ایمان کا سودا انہوں نے کسی طور پر نہ کیا، کسی طور پر بھی نہ کیا۔ ایسی عورت کی مثال رب العالمین نے سورہ تحریم کے اندر بیان فرمائی ہے۔ تیسری صفت جو ایک مومن مرد کے اندر اور ایک مومنہ عورت کے اندر ہونا چاہیے، وہ تیسری صفت ہے القانتات، القانتین والقانتات۔ قانتات کہا جاتا ہے مستقل اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرنا،
इबादत के मामले में, हुकूक के मामले में, मामलात के मामले में, समाजियात के मामले में, हर मामले में बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन के ताबे हो, उसकी फर्मा बरदारी करने वाला हो, उसकी मुस्तकिल इताअत करने वाला हो। लेकिन एक औरत जब वो बीवी बन जाती है तो बीवी बनने की सूरत में उसका एक जगह और उसकी जबरदस्त इताअत और फर्मा बरदारी करनी होती है, और वो है उसका शौहर, उसका खाविल, उसका शरीक सफर, उसका सरताज। और इसका इतना बड़ा ऊंचा मकाम मर्तबा हमारी शरीयत ने दिया है कि नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सजदा किसी इंसान के लिए जायज नहीं है। अगर सजदा किसी इंसान के लिए जायज होता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि अपने शौहरों का सजदा करें, लेकिन सजदा किसी भी इंसान का जायज नहीं है। एक और मकाम पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक औरत जिसकी उसके शौहर से शादी हो गई, निकाह हो गया, और निकाह के बाद उसके शौहर बीमार हो गया, और बीमारी उसकी इस नौयत की थी कि पैर की उंगली से लेकर के और सर के माथे तक उसका पूरा बदन पीप और मवाद से भर गया, जख्म खुर्दा हो गया, जख्म से आलूदा हो गया। और वो औरत अपने शौहर की ऐसी खिदमत करती है कि जबान से चाट चाट करके उसने पूरे जख्म को साफ कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मा अद्दत हक़हू, ऐसी सूरत में भी वो अपने शौहर के मुकम्मल हक अदा नहीं कर पाती है। ये है मकाम मर्तबा शौहर का। और ये ऐसे नहीं है, एक शौहर एक औरत के लिए, एक बीवी के लिए इतना बड़ा मुहाफिज होता है, इतना बड़ा मुहाफिज होता है कि हजार मर्द भी मिल करके उसकी वो जरूरतों को पूरी नहीं कर पाते जो एक शौहर पूरी करता है। ऐसे ही मकाम मर्तबा नहीं है। इसी तरीके से एक और रिवायत में अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेक औरत, फर्मा बरदारी करने वाली औरत, मोहब्बत करने वाली औरत की मिसाल देते हुए आपने फरमाया, अला उखबिरुकुम निसाअकुमुल जन्नह, क्या मैं तुम्हें बताऊं जन्नती औरत की निशानी क्या है? सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर बताएं। आपने फरमाया, कुल्लु वदूदिन वलूदिन, हर वो औरत जो मोहब्बत करने वाली हो, बच्चे जमने वाली हो, जब वो गुस्सा हो जाए या उसके ऊपर किसी तरह की ज्यादती हो जाए और उसका शौहर उससे नाराज हो जाए और नाराजगी की हालत में अपने हाथ को अपने शौहर के हाथ में देकर के कहे, जब तक आप राजी न होंगे मैं किसी तौर से भी मैं सोऊंगी नहीं, मुझे नींद नहीं आएगी। अगर ये खूबी किसी औरत के अंदर पाई जाती है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐसी औरत जन्नती औरत है। और चौथी सिफत जो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान हकीम में बयान फरमाया है, अस्सादिकात, एक ऐसी औरतें भी, ऐसी औरतों के लिए भी रब्बुल आलमीन ने मगफिरत और अजर अज़ीम तैयार कर रखा है, जो सच बोलने की आदी हों, बोलती हैं तो सच बोलती हैं, मामला करती हैं तो सच्चा मामला करती हैं, रवैया इख्तियार करती हैं तो सच्चा रवैया इख्तियार करती हैं, झूठ फरेब मक्कारी से अपने आप को मुकम्मल तौर से पाक रखती हैं। बातों को छिपाना, बातों को बनाना उनके किरदार का हिस्सा नहीं होता, बल्कि इंतहाई सच्ची होती हैं, जिन्हें सादिकात कहा जाता है। ऐसी औरत के लिए भी अल्लाह तबारक व तआला ने तैयार कर रखा है, मग़फ़िरत तैयार कर रखा है और उनके लिए अजर अज़ीम है। और एक सिफत अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया, अस्साबिरात, जिस औरत के लिए रब्बुल आलमीन ने जन्नत, मग़फ़िरत और अजर अज़ीम तैयार कर रखा है, उस औरत की एक सिफत है साबिरात, वो सब्र करने वाली है। मेरे भाइयों, जब सब्र का लफ्ज आए, चाहे मर्दों के लिए आए या औरतों के लिए आए, पहले मर्दों को मुखातब किया गया है, अस्साबिरीन वस्साबिरात, सब्र करने वाले मर्द और सब्र करने वाली औरतें। सब्र कहाँ किसे जाता है? सब्र के बुनियादी तौर पर 3 मौके होते हैं। पहला मौका होता है कहीं रब्बुल आलमीन की नाफरमानी करने का मौका आ जाए, आदमी सब्र करे,
नाफरमानी वहां पर ना करे, रुक जाए उस बुरे काम से, उस बुरे काम से रुक जाए। अगर मैं झूठ बोल दूंगा मेरा बिजनेस में इतना फायदा हो जाएगा और असली दवाओं के बजाय नकली दवा मैं बेच दूंगा, मेरा इतना ज्यादा मुनाफा हो जाएगा। मेरे भाइयों, लालच इंसान की फितरत में है, और ऐसे मौके पर लोग धोखा खा जाते हैं। बल्कि ये कहते हैं जो झूठ ना बोले, मक्कारी ना करे, वो धंधा नहीं कर सकता, बिजनेस नहीं कर सकता। नाफरमानी के तमाम मौके पर बंदे मोमिन सब्र का रवैया इख्तियार करे और नाजायज काम ना करे। दूसरी चीज ये है कि एताअत पर सब्र करे। सख्त सर्दी का मौसम है, वजू करने में दिक्कत हो रही है, लेकिन ठंडे पानी से वजू करके नमाज के लिए खड़ा हो जाए, पानी से वजू करके नमाज के लिए खड़ा हो जाए। बिस्तर छोड़ने की तबीयत नहीं कह रही है, नींद बहुत गहरी आ रही है, मगर उसके कान की में ये आवाज गूंजती रहे, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, ये नींद गर्चे मुझे बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन नमाज इससे ज्यादा बेहतर है, लिहाजा बिस्तर छोड़ करके नमाज के लिए खड़ा हो जाए। ये है एताअत के मौके पर सब्र। और ऐसे ही बाद मौके पर ऐसा होता है, रब्बुल आलमीन के बाद फैसले जो सातवें आसमान से होते हैं, वो फैसले हमको अच्छे नहीं लगते। कोई मुसीबत आ जाती है, हमारे किसी अजीज का इंतकाल हो जाता है, किसी रिश्तेदार का इंतकाल हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, किसी बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं, ऐसे तमाम मौके पर इंसान राजी बरादार है, मौला जिसमें तू राजी है उसी पर मैं भी खुश हूं। यह है एताअत की तीसरी शक्ल है। ये मर्दों के अंदर भी होना चाहिए और औरतों के अंदर भी पैदा होना चाहिए। रसूल अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर एक कब्र के पास से हुआ। देखा कि एक औरत कब्र के पास बैठ करके जज़ा फदा कर रही है, रो रही है, गिड़गिड़ा रही है। उसके बच्चे का इंतकाल हो गया था और वो बच्चा उसी कब्र के अंदर मदफून था। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत को टोका और टोकने के बाद टोकते हुए कहा, जज़ा फदा मत करो, रो मत। उस औरत ने कहा, बड़े आए हो नसीहत करने के लिए, तुम्हारे ऊपर अगर ये मुसीबत पड़ी होती तो समझ में आता। उस औरत ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचाना नहीं था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे गुजर गए तो गुजर जाने के बाद एक शख्स ने कहा कि तुमने जिसको जवाब दिया है जानती हो कौन है? वो अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो औरत भागी हुई गई और मादरत चाहने लगी, माफी मांगने लगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सब्रु इंद सदमतिल ऊला, सब्र तो मुसीबत के आते वक्त ही करना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता मुसीबतें सर्द हो जाती हैं, इंसान को सब्र आ ही जाता है। जैसे ही मुसीबत आए इंसान फौरन सब्र करे, वो सब्र असल में सब्र है। और इसी तरीके से सब्र की अगर मिसाल आपको देखना हो तो चलिए उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास बेटे का इंतकाल हो गया है। बेटे का इंतकाल हो गया है, शौहर घर से बाहर है, सुला दिया बच्चे को, लेटा दिया कमरे में। शाम होती है, अबू तलहा उनके शौहर आते हैं, बच्चे की खैरियत पूछा, कहा बच्चा बड़े सुकून से सो रहा है। खाना खिलाया और अपने शौहर के लिए तैयार हुई। और उसके बाद सुबह जब हुई रसूल अकरम सल्लल्लाहु, उसके बाद जब खाना वगैरह खा करके जरूरियात से फारिग होकर के जब जरा मुतमईन हो गए शौहर नामदार, कैसी जिगर की वो खातून नहीं होंगी, कैसी जिगर की वो खातून नहीं होगी कि बेटे को कमरे के अंदर लपेट करके और उसके बाद अपने शौहर के लिए खाना तैयार करती है, बनाव सिंगार करती है, उनकी जरूरियात को पूरी करती है। और उसके बाद कहती है, मिसाल देकर के कहती है, शौहर नामदार ये बताएं कि अगर रब्बुल आलमीन ने, अगर किसी शख्स ने तुम्हारे पास कोई अमानत रखी है और वो अमानत तुमसे मांगे तो क्या वो अमानत वापस करोगे? कहा कि नहीं। कहा जरूर वापस कर दूंगा। तब उसके बाद उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, बेटा जो अल्लाह की अमानत था, रब्बुल आलमीन ने उसे वापस बुला लिया है, उसे वापस बुला लिया है। फजर की नमाज में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात होती है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशारत देते हैं कि तुम्हारे इस किरदार पर
رات میں جو تم لوگوں نے ملاقات کیا ہے، رب العالمین نے ام سلیم کے بطن میں ایک دوسری اولاد کو پیدا کر دیا ہے۔ 9 بیٹے ان کے ہوئے تھے، اور یہ بڑے اعزاز کی بات تھی، 9 بیٹوں میں سے 9 کے 9 حافظ قرآن اور عالم بالقرآن تھے، 9 کے 9 حافظ قرآن تھے۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے، بڑی خوشبختی کی بات ہوتی ہے۔ ایک حافظ قرآن یہ اپنے والد کے سر کا تاج بنتا ہے، بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے۔ بہرحال یہ جو ہے ایک مومنہ عورت کی ایک بڑی بنیادی صفت ہوتی ہے۔ ایسے ہی ایک دل، ایک اور صفت جسے خاشعات کہا جاتا ہے، خاشعات کہا جاتا ہے، دل کی نرمی کو کہا جاتا ہے۔ دل نرم ہو، دل عقل سے، کبر سے، گھمنڈ سے پاک ہو، لوگوں کے ساتھ اس کے معاملے اچھے ہوں، زبان اس کی نرم ہو، یہ ساری صفات اس کے اندر ہو، اور جب وہ عبادت کے لیے کھڑی ہو، رب العالمین کی عبادت کے لیے جب اللہ کے سامنے کھڑی ہو تو اس کے دل کی کیفیت کیا ہو؟ اللہ کو وہ دیکھ رہی ہے یا اللہ اسے دیکھ رہا ہے، یعنی گویا اپنے پورے وجود کو اللہ کے چوکھٹ پر اس نے ڈال دیا ہے۔ یہ خاشعات مرد، یہ خاشعین مردوں کی صفت ہے، اور خاشعات عورتوں کی صفت ہے، اور اس صفت سے بھی اپنے آپ کو متصف کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی ایک صفت ہے الصائمات کی، یعنی نیک عورت وہ ہے جو مستقل روزے رکھتی ہے۔ مستقل کا مطلب یہ ہے رمضان کے روزے رکھتی ہے، پیر جمعرات کے روزے رکھتی ہے، ایام 20 کے روزے رکھتی ہے، عاشوراء کا روزہ رکھتی ہے، اور اس کے علاوہ جو مسنون روزے ہیں وہ روزوں کا بھی اہتمام کرتی ہے، مگر شرط اس کے ساتھ یہ ہے کہ عورت جب روزہ رکھے گی، نفلی روزے، رمضان کے روزے نہیں، نفلی روزہ اگر رکھے گی تو عورت کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر روزے نہیں رکھ سکتی ہے۔ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر روزے نہیں رکھ سکتی، شریعت نے منع کیا ہے۔ رمضان کے روزے میں اگر اس کا شوہر منع کرے کہ روزہ نہ رہو تو گرچہ کی شوہر کا مقام بہت اونچا ہے، مگر وہاں بیوی اپنے شوہر کی نافرمانی کرے گی، کر سکتی ہے، اور پورے ڈنڈے کے چوٹ پر کر سکتی ہے، شریعت مواخذہ نہیں کرے گا۔ لیکن نفلی روزوں میں اگر اپنے شوہر کی رضامندی حاصل نہیں کرتی ہے، اس کا روزہ اللہ رب العالمین کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک اور صفت ہے، اور وہ ہے المتصدقات، صدقہ و خیرات کرنے والی، صدقہ و خیرات کرنے والی۔ صدقہ ہم جانتے ہیں یہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ ازواج مطہرات میں سے بڑا پیارا واقعہ حدیث کی کتابوں میں منقول ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا، میرے انتقال کے بعد مجھ سے سب سے پہلے جو عورت ملے گی، میری بیویوں میں سے وہ بیوی مجھ سے ملے گی جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے۔ ازواج مطہرات کہتی ہیں کہ میرے خوشی کی بات تھی کہ کون جلدی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انتقال کر کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ کہتی ہیں کہ ساری خواتین نے، ازواج مطہرات نے ایک دوسرے کا ہاتھ ناپنا شروع کر دیا کہ کس کا ہاتھ لمبا ہے، اور اس میں ہاتھ نکلا حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ لیکن جب انتقال ہوتا ہے تو انتقال ہوا زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تب لوگوں کے سمجھ میں آیا کہ ہاتھ لمبا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں سب سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے والی ہو۔ اور حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ حضرت زینب صناعت تھی، کاریگر تھی، اور کاریگری ان کی کیا تھی؟ وہ چمڑے کو دباغت دیتی تھی، اور دباغت دینے کے بعد اس کی سلائی کرتی، اور سلائی کرنے کے بعد جو اس کی آمدنی آتی تھی اسے اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کر دیتی تھی، اور زیادہ صدقہ و خیرات کرنے والی تھی، اس لیے ان کا انتقال سب سے پہلے ہوا۔ لہذا خواتین کو جہاں بہت ساری نیکیاں انہیں انجام دینا چاہیے، صدقہ و خیرات میں بھی آگے بڑھتے رہنا چاہیے، اور الحمدللہ اس معاملے میں وہ آگے ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور صفت ہے والحافظین فروجہم والحافظات، یعنی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورت۔ اور 10ویں صفت ہے الذاکرین والذاکرات، پس
कसरत से अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करने वाले हैं। हम और आप जानते हैं कि जिक्र ये सबसे बड़ी चीज है, वाला जिक्रुल्लाह अकबर, अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ी चीज है। और कितनी बड़ी चीज है, एक रिवायत के अंदर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला उखबिरुकुम बिखैरि आमालिकुम, क्या मैं तुम्हें सबसे अच्छा अमल बता दूं, व अज़का इंद मलिकिकुम, तुम्हारे बादशाह के नजदीक सबसे पाकीदा है, व अरफ़उहा फी दरजातिकुम, तुम्हारे मर्तबे को बुलंद करने वाला है, सोना और चांदी खर्च करने से बेहतर है, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने से बेहतर है। क़ालू बला या रसूल अल्लाह, लोगों ने कहा अल्लाह के रसूल बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिक्रुल्लाह, अल्लाह का जिक्र करना। लिहाजा मेरे भाइयों, सुबह शाम चलते फिरते उठते बैठते मर्द भी और खवातीन भी मसनून अज़कार को करने की कोशिश करते रहें। और अज़कार का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है, जिक्र का तस्वुर बहुत वसी है, बहुत वसी है। ये जबान से जहां कलिमात को अदा किया जाता है, घर में आप दाखिल हो इजाजत लेकर के दाखिल होते हैं, ये भी जिक्र है। कारोबार में अगर हलाल और हराम की तमीज करते हैं, अल्लाह के अहकामात को याद करते हैं, ये भी जिक्र है। इसी तरीके से मामूली बात मैं आपको बता दूं, अगर आदमी मस्जिद से निकलते वक्त बाएं पैर को पहले निकाले, दाहिने पैर को बाद में निकाले, ये भी अल्लाह का जिक्र है। हर मोड़ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करे। और जो कलिमात मसनून है, उन कलिमात का तो विर्द करना ही है। बहरहाल ये 10 सिफात है, एक नेक खातून की और एक नेक मर्द की। हमें और आपको जायजा लेना है कि ये कौन कौन सी सिफात हमारे और आपके अंदर पाई जाती हैं। और अगर ये सिफात हमारे अंदर पैदा हो गई तो अल्लाह तबारक व तआला कहता है अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अज्रन अज़ीमा, ऐसे लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बख्शिश का सामान तैयार कर रखा है और ऐसे लोग बहुत बड़े अज्र के मुस्तहिक कल क़यामत के दिन होंगे। लिहाजा हमें और आपको इन सिफात से मुत्तसिफ करने की जरूरत है। रब्बुल आलमीन हम सबको इस बात की तौफीक अता फरमाए कि ये सिफात जो हमारे अंदर है, ये जो सिफात जो कुरान हकीम में बयान किए गए हैं, अगर ये सिफात हमारे अंदर पाई जाती हैं, रब्बुल आलमीन उसके अंदर मज़ीद पुख्तगी पैदा कर दे। अगर किसी दर्जे में हमारे और आपके अंदर कोताहियां पाई जाती हैं, रब्बुल आलमीन हम सबको उन सिफात से मुक्तसिब कर दे। रब्बुल आलमीन हमें से जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे। मौला बीमारों को शिफाए कुल्ली अता फरमा, मकरूज की कर्ज की अदायगी की सबील पैदा फरमा दे। रब्बुल आलमीन हमें से जिनका इंतकाल हो गया, तौहीद परस्त अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से भर दे, जन्नत में उन्हें आला मकाम अता फरमा। रब्बुल आलमीन जब तक तो इस दुनिया में हमें जिंदा रख, इस्लाम और ईमान पर जिंदा रख, जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर खात्मा हो। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।